اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے اور ساری دنیا تقریباً ایک گھر بن چکی ہے۔ فوری طور پر کوئی انفارمیشن لاکھوں میل دور پہنچ جاتی ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کا استعمال جاری ہے۔ اچھی بات ہے اگر کوئی اچھی انفارمیشن آگے پہنچائی جائے، لیکن اس میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیں، پیشتر اس کے کوئی ریئیکشن یا رد عمل ہو۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، بخاری کی یہ ہے۔ پہلی ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے کسی خبر کو آگے پہنچا دے، کسی بات کو آگے پہنچا دے۔ اور دوسری جو حدیث بخاری کی یہ ہے کہ اگر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ جہنمی ہے۔ لہذا سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس میں احادیث بھی شیئر کی جاتی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی حدیث جو پہنچتی ہے آپ تک اس کا آپ ریفرنس دیکھیں یا ریفرنس معلوم کریں۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ صحیح ہے یا آپ نے پہلے وہ سنی ہے تو اس کو شیئر کر دیں، ورنہ اس کو شیئر نہ کریں، آگے نہ پہنچائیں۔ اسی طرح بزرگان دین جو ہیں ان کے اقوال بھی گڈ مڈ کر کے ہی آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے، افواہیں پھیلائی جائیں، فیک نیوز پھیلائی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، سوسائٹی خراب ہوتی ہے، اور بے شمار ایسے روحانی نقصانات ہوتے ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں بھی میرے علم میں لائی گئی کہ بعض دفعہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کلمات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، ان کو آپ اتنی دفعہ لکھ کر اور اتنے لوگوں تک پہنچائیں کم از کم، اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو نقصان ہوگا۔ کسی اچھی چیز کا پہنچانا بڑی اچھی بات ہے، جتنی تعداد میں پہنچائی جائے، کوئی درود شریف حدیث سے ہو، کوئی ایسی بات ہو، لیکن اوٹ پٹانگ باتوں کو تو نہیں پہنچایا جا سکتا، اور پھر نقصان ہوگا، یہ تو بات شرعی طور پر غلط ہے۔ یہ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں
یہاں ہر طرف فتنہ ہے، لہذا ساری چیزیں جو بھی ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح تحقیق اور تصدیق کر لینی چاہیے اور پھر ان کو آگے پاس آن کرنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اب کرونا کے بارے میں آپ دیکھیں بے شمار غلط افواہیں، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کرونا بیماری کوئی نہیں، اور اب بھی کوئی لوگ نہیں مانتے۔ اب اس کی جو ویکسین آ گئی ہے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بے شمار لوگ لگوا بھی نہیں رہے۔ تو ہم یہ مقصد بغیر تصدیق کے کیسے آگے چلا رہے ہیں باتیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتنا بڑا جرم، گناہ اور ظلم ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے اور احادیث بھی پیش کی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، سبق اس میں بڑا ہے کہ ایک شخص ایبٹ آباد سے ایک ٹیکسی میں بیٹھا، اس نے مری جانا تھا، تو راستہ کافی خطرناک ہے، جگہ جگہ موڑ ہیں، کھائییں ہیں اور نیچے نالا ہے۔ تو شام کا وقت تھا، تو تھوڑی دیر بعد ڈرائیور جو تھا اس نے مسافر سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، شاید آپ کو اندھیرے میں نہ نظر آ رہی ہو کہ جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک وین گری تھی اور اس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ مسافر ڈر گیا۔ تھوڑی دور بعد جا کے پھر اس نے ایک اور ایکسیڈنٹ کی کہانی سنائی، پھر اسی طرح 3-4 ایکسیڈنٹ اس نے سنا دیے، اور مسافر بہت ڈر گیا۔ اب مسافر نے کہا کہ یہ تو خاموش نہیں ہوگا، لہذا اس نے بھی ایک وار کیا۔ آگے جا کے بڑی سنسان سڑک تھی، جنگل تھا، اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں بعض بار ڈاکو بھی آ جاتے ہیں اور گاڑی روک لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو بھئی اپنی ٹیکسی دے دینا، میں بھی اپنا سب کچھ دے دوں گا، مزاحمت مت کرنا، چونکہ جان بچانی ضروری ہے۔ اور بعض اوقات ڈاکو جو ہے مسافر کے بھیس میں بھی ہوتے ہیں۔ اب اس سے ٹیکسی والا بھی ڈر گیا، اور پھر وہ مری تک خاموشی کے ساتھ دونوں پہنچ گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے سفر میں فیک نیوز اور یہ نیگیٹو چیزوں کے ذریعے کب تک ایک دوسرے کو ڈراتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔